بات آگے بڑھائی جائے، مقبرہ بنایا جاتا ہے، اور کس کا؟ بانس کے کرچیوں کا، بانس کے کپچیوں کا وہاں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، چادر چڑھایا جاتا ہے، منتیں مانا جاتا ہے، مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہے، جبکہ یہ شرک کی بو آ رہی ہے میرے بھائیوں، شرک کی بو آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پر شرک کی تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے، پوری زندگی کی عبادت رائگاں اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتے ہوئے اپنے نبی کو کہا، اے نبی، آپ بھی اگر شرک کر ڈالیں، آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے، تمام اعمال کو چھین لیا جائے گا، آپ کے اعمال برباد کر دیا جائے گا، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی دھمکی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ آج ہم ان کے امتی میرے بھائیوں، بانس کے کرچی کے ذریعے سے مقبرہ بنا کر کے چڑھاوا چڑھانا، مٹھائیاں چڑھانا، چادر چڑھانا، منتیں ماننا، بچے نہ ہوں تو پھر وہاں پر جا کر کے پانی چڑھا کر کے بچے مانگنا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اور اس بات کو نوٹ کر لیں، اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ابھی ایک شاعر پڑھ رہے تھے، وہ تیمور لنگ 1555 کے اندر سب سے پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری کو شروع کیا، کوفہ کی سرزمین سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لی جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں امام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کے حق میں کبھی بھی امام کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت حسین کے لفظ سے آگے امام کا لفظ بڑھانا جبکہ شیعوں کا شیوا ہے، شیعوں کا یہ لفظ ہے، شیعوں نے بڑھایا اس لیے کہ حضرت حسین کو اپنا امام، رہبر، لیڈر، مربی شیعہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیمور لنگ نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر 1555 عیسوی میں سب سے پہلے ہندوستان میں دکانوں کو بند کروایا، عورتوں کو بازاروں میں نکالا، کالے کپڑے پہنوا کر کے بازاروں میں نوچتے ہوئے بالوں کو اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے، گریبان کو چاک کرتے ہوئے، نوحہ کھانی کرتے ہوئے تمام لوگوں کو دلی کے سرزمین میں نکالا۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، میری امت کے کچھ لوگ 4 چیزوں کو زمانہ جاہلیت کے 4 چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے 1 نمبر پر آپ نے کہا الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم، اور 4تھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والنواحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، باپ مر جائے گریبان کو چاک کیا جائے، چہرے پر تھپڑ مارا جائے، بالوں کو نوچا جائے، بازاروں پر نکل کر کے ماتم منایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ امر جاہلیت میں سے ہے، پرانے زمانے کی جاہلیت کے زمانے کا یہ امر ہے اور یہ کام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج مرثیہ گانا اور ایک ڈھول تاشا کرنا اور پھر وہاں پر 10 روز تک ایک مرثیہ گاتے ہوئے میوزک کا استعمال کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں کی شریعت ہے اور کہاں کی دلیل ہے؟ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیں، یہ تمام خرافاتی چیزیں آپ کی زندگی کے لیے وبال جان ہے۔ یہی وجہ ہے آج کبھی برما میں، کبھی آسام میں، کبھی چچنیا میں، کبھی بسریا میں، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی آپ کے ملک ہندوستان کے گجرات کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ رب کعبہ کی قسم، آج سے 1500 سال پہلے امام کائنات علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا تھا، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر آفات آئیں گی، قہر آئیں گی، تمہاری مسجد توڑی جائیں گی، تمہاری اذان پر پابندی لگائی جائے گی، تمہاری نماز پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور یہ عبدالحمید آپ کے سامنے ایک ذمہ داری کے ساتھ بات بتا رہا ہے۔ آج تو آپ کی بابری مسجد گئی ہے، موتھرا کاسی کی بات آ چکی ہے۔ اللہ کی قسم، RSS کے لسٹ کے اندر 40,000 مساجد آپ کی ہے، 40,000 مساجد ایک ایک کر کے چھینی جائے گی۔ کیوں؟ میرے بھائیوں،
ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں کہ فجر کی اذان آئے تو ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں، فجر کی اذان آئے ہمارے کانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نیند ٹوٹ نہیں رہی ہے. اذان پر لاؤڈ اسپیکر پر اگر پابندی لگائی گئی تو صرف اس وجہ سے کہ غیر مسلم بھائیوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو فجر کے وقت نیند نہیں آ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں کہ اذان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں نہیں لوٹی جائے گی؟ کیوں نہیں آپ سے چھینی جائے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے فرمان کو توڑا ہے. اور ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین سے 12,000 خطوط لکھے گئے. 12,000 خطوط لکھے گئے کہ آپ آئیں کوفہ کے اندر آ کر کے اپنا گورنری سنبھالیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خبر بھیجی کہ ہاں یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آ سکتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے، راستے میں ہیں. اور بتائیں جو ان ساری چیزوں کو طول دیتے ہیں ان کو آپ پوچھیں کہ کوفہ کا سرزمین کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے. یہ میں آپ کو نقشہ دیتے ہوئے بتا رہا ہوں. یہ کوفہ آپ کا راستہ جا رہا ہے، بیچ میں دریائے فرات اور دریائے کلجم، دو دریوں کا ملن ہوتا ہے ایک جگہ پر. اور یہاں سے 80 میل کی دور، 80 میل اس راستے سے، کوفہ کے راستے سے 80 میل کی دوری پر جا کر کے کربلا کا میدان ہے. جو راستہ جاتا ہے کہاں؟ دمشق کے پاس، دمشق جاتا ہے. یزید کہاں تھا؟ دمشق کے اندر موجود تھا. یزید نے اپنے فوجیوں کو بھیجا تھا کہاں؟ دریائے فرات اور دریائے کلزم جو کوفہ کے راستے میں موجود ہے اس مقام پر اپنے فوجیوں کو بھیجا تھا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات اور دریائے کلجم دونوں دریوں کے جہاں پر ملن ہوتا ہے اس مقام پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد یزید کے لشکروں نے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ یزید کو اپنا لیڈر، اپنا حکمراں اور اپنا رہبر ماننے کے لیے اگر تم تیار ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر 3 پیشکش رکھی، اپنی 3 بات رکھی تھی. 1 نمبر، ہمیں یزید کے پاس جانے دو. اگر یزید کی گورنری اور یزید کی رہبری تسلیم اگر کرنی ہی ہے تو ہم یزید کے ہاتھ میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیں گے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے. اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو مجھے مسلم سرحد کی طرف جہاں پر لڑائی چل رہی ہے وہاں پر مجھے جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر کے لڑتے ہوئے اپنا جان دے دوں گا. یا پھر تیسری پیشکش آپ نے رکھی کہ مجھے لوٹ جانے دیا جائے، میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنی جان لٹا دیں گے، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ دمشق جا کر کے یزید کے ہاتھ میں اپنا بیعت کر لیں. اس راستے سے ہٹ کر کے 80 میل کے فاصلے پر جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر 60 افراد، 1-2 نہیں بلکہ 60 افراد یزیدی تھے، جو دشمن تھے، جو کوفی تھے. اور کوفہ کا نام کوفہ کیوں پڑا آپ کو معلوم ہے؟ کوفہ اصل میں کوفہ نہیں ہے، اس کا پرانا نام ہمس ہے. ہمس، یاد رکھیے گا اس بات کو. وہاں کے لوگوں کے شرارتی بدماشی اور وہاں کے لوگوں کی شرارتی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں کوفہ کا نام کوفہ پڑا، شرارتی والی جگہ. چنانچہ وہاں کے 60 افراد موجود تھے جس کی وجہ سے 80 میل جانے کے بعد ان لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور لڑائی ہوئی. جو بات کی جاتی ہے پانی روکا گیا، مارا گیا، تڑپایا گیا، ہاں بہت کچھ ہوا، درد دل کے اندر ہے، لیکن ماتم چہرہ نوچ کر کے نہیں، ماتم کپڑا پھاڑ کر کے نہیں، ماتم اپنے بالوں کو نوچ کر کے نہیں، بلکہ ماتم اگر کیا جائے گا تو صرف اور صرف ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کیا جائے گا. 10ویں محرم کو جو کیا کہتے ہیں کہ اوریانیت اور فحاشیت کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام اعمال نازیبہ اور کیا کہتے ہیں کہ شریعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. ہاں 10ویں محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور اس لیے نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھوں گا. 9ویں اور 10ویں کو کیوں؟ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، لیکن اس سال آنے سے پہلے ہی آپ دنیا چھوڑ کر کے
چلے گئے، جس کے بنیاد پر ہمارا عمل یہ ہو کہ 9 اور 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں، تسبیح و تحلیل کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، یہ مضبوط دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان مہینوں میں، یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب المضر، لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرنا، مطلب گناہ نہ کرنا، گناہوں سے اجتنابی برتنا۔